السلام علیکم دوستو، ساحل بلاگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نوید۔ دوستو، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل پاکستان میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ پاکستان کی ایک فلائٹ جو اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکی، کل ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ تو کیا لگتا ہے دوستو کہ یہ کوئی پہلا حادثہ ہے جو پاکستان میں اس طرح سے ہوا ہے؟ یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کے بہت سے حادثات ہو چکے ہیں۔ بوجھا ایئر لائن دیکھ لیجئے، وہ بھی اسی طرح کا حادثہ تھا۔ اور جس پلین میں ہمارے بھائی جنید جمشید شہید ہوئے، وہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آج تک کسی بھی ذمہ دار کو سزا ہوئی ہے؟ یقیناً بالکل بھی نہیں۔ آج تک کسی ذمہ دار کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ انکوائری کمیشن بنا دی جاتی ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ غلطی پائلٹ کی تھی۔ بالکل غلطی پائلٹ کی تھی، کیونکہ جیسے ہی پلین کریش ہوتا ہے تو جو پائلٹ ہے وہ تو جہاز سے کود جاتا ہے۔ غلطی پائلٹ کی تھی۔ غلطی پائلٹ کی تھی جو آخری وقت تک جہاز کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ غلطی پائلٹ کی تھی، اور ہمیشہ جو غلطی ہے وہ پائلٹ کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاز کے ساتھ ہی اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب جہاز کو رن وے کے اوپر لایا جاتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پائلٹ کے سر پہ تھوپ دی جاتی ہے۔ اب جہاز کے لینڈنگ گیئر کام نہیں کریں گے تو غلطی پائلٹ کی ہے، جہاز کے انجن فیل ہو جائیں گے تو غلطی پائلٹ کی ہے، جہاز کے ساتھ کوئی بھی اندرونی اور بیرونی معاملات ہو جائیں گے تو غلطی پائلٹ کی ہے۔ بالکل غلطی پائلٹ کی ہے، کیونکہ وہ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ غلطی تو بالکل ہی پائلٹ کی ہے بھائی، ہم لوگ تو خود ہی اس چیز کو مانتے ہیں کہ غلطی پائلٹ کی ہے۔ اب سے پہلے بہت سے ایسے حادثات پاکستان کی تاریخ میں ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی ذمہ دار کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ لوگ یہ چیز اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج تک کسی ذمہ دار کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ آخر کیوں اور کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کیا بالکل ہی اس ملک میں جو ہے وہ انصاف ختم ہو چکا ہے؟ کیا تبدیلی کے نعرے لگانے والے صرف تبدیلی کے نعروں تک ہی مشتمل تھا بس؟ کیا وہ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھیں گے؟ کیا کسی ذمہ دار کو کبھی سزا نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے لوگ، ہمارے بہن بھائی اسی طرح مرتے رہیں گے؟ کیا اس ملک میں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا اس ملک میں انصاف ختم ہو گیا ہے؟ یہ بات میں آپ لوگوں سے کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ دل دکھتا ہے۔ وہ لوگ جو بہت دیر سے اپنے گھر نہیں جا سکے تھے، بہت مشکل سے ان حالات سے نپٹ کے اس لاک ڈاؤن سے بچتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی کوشش کی۔ زیادہ نہیں، صرف بمشکل 1 منٹ کی دیر تھی۔ اگر ان کی زندگی ہوتی اور انہیں 1 منٹ اور مل جاتا تو شاید جو جہاز ہے وہ رن وے پہ وہ لینڈنگ کر جاتا دوستو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہونے سے پہلے ہی جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کر سکوں۔ میرا دل دکھ رہا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ دل دکھ رہا ہے ان حالات کے اوپر کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حادثے کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، حادثے کا ذمہ دار صرف پائلٹ۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میری بات ہے، آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ اگر میں غلط ہوا تو میں جرمانہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دوستو، ایک کمیشن رپورٹ بنائی جائے گی، وہ تحقیق کرے گی تو پتہ چلے گا کہ جو غلطی تھی وہ پائلٹ کی تھی، تاکہ جو پائلٹ ہے وہ جواب دینے کے لیے زندہ نہ رہے۔ میرے ملک میں سے انصاف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ کبھی بھی مایوسی کو نہیں تھامیں گے۔ ہم ہمیشہ امید پر ہی قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رپورٹ کا کیا بنے گا۔ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، لیکن پھر بھی انتظار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے در میں
نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے، یہ مثال بالکل ہی غلط ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر نہیں ہے، ہر انسان کو وہ چیز اسی وقت پہ ملتی ہے جس چیز کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ دوستو، میں نے اپنی بات کہہ دی، اب دیکھتے ہیں کہ ان ذمہ داران کا کیا بنتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر ساحل بلاگ سے۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد نوید، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔